بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه ربه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر جو عنایتیں کی ہیں، جو رحمتیں کی ہیں، ان کے بارے میں اللہ نے واضح طور پر اعلان کیا ہے کہ تم گن نہیں سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میری نعمتوں کا احاطہ نہیں کر سکتے، گنتی نہیں کر سکتے۔ ہم دیکھتے ہیں تو کیسے دیکھتے ہیں، سنتے ہیں تو سننے کے پیچھے کتنا بڑا نظام چل رہا ہے، ہم سانس لیتے ہیں تو سانس لینے کے پیچھے کتنا بڑا نظام چل رہا ہے، انسان کے پیدا ہونے میں اتنا بڑا نظام کار فرما ہوتا ہے، اور وہی نظام چھوٹی سے چھوٹی چیز کو چلانے کے لیے، بڑی سے بڑی چیز کو اڑانے کے لیے اللہ نے ایک زبردست نظام پیدا کیا۔ والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ والشمس تجری لمستقر لها، سورج چل رہا ہے ایک خاص مقدار میں چل رہا ہے۔ کیسے چل رہا ہے؟ ذالک تقدیر العزیز العلیم، اللہ نے اس کا رستہ مقرر کیا، اس رستے سے نہیں ہٹ سکتا، بالکل نہیں ہٹ سکتا۔ والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، اور چاند کی ہم نے منزلیں مقرر کی، مہینے میں دن تو کبھی 29 اور کبھی 30 ہو جاتے ہیں، مگر سال میں 360 ہی ہوتے ہیں، اوپر نیچے ایک دن نہیں ہوتا۔ حتی عاد کالعرجون القدیم، وہ ایسے ہو جاتے جیسے پرانی شاخ، پرانی ٹہنی ہے، ایسے ہو جاتا ہے۔ پھر للشمس، سورج اتنا بڑا، زمین سے 26 لاکھ گنا بڑا، ہماری زمین سے 26 لاکھ گنا بڑا۔ للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ممکن ہی نہیں ہے کہ سورج چاند کو جا پکڑے، ممکن ہی نہیں ہے کہ سورج کی پکڑ چاند کے اوپر بنے، نہیں آ سکتا۔ کائنات کے نظام میں کبھی ماضی میں کبھی سائنس نے ایسا دعویٰ نہیں کیا کہ سورج نے چاند کو پکڑا ہو، کبھی ایک ساتھ سورج گرہن بھی لگاؤ اور چاند گرہن بھی لگاؤ، ایک ساتھ لگاؤ، نہ۔ للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، اور ایسا نہیں ہے کہ رات دن سے آگے نکل جائے، نہیں، سب ایک نظام میں جکڑے ہوئے ہیں۔ اتنا بڑا نظام قدرت ایک نظام میں جکڑا ہوا ہے، یہ کس لیے جکڑا ہوا ہے؟ یہ ہم نے اس لیے مقرر کیے کہ تاکہ تم ہماری معرفت حاصل کرو، تاکہ تم ہمیں سمجھنے کی کوشش کرو، تاکہ تم ہمیں پہچاننے کی کوشش کرو، یہ سمجھو کہ تمہارا ایک خالق ہے، تمہارا ایک مالک ہے۔ صحابی رسول صبح آئے اللہ کے نبی کے پاس، آپ مسکرا رہے ہیں، آپ نے فرمایا کہ رات کو تم نے ایک بات کہی تھی، ایک بات کہی تھی، اس بات کے اندر کوئی ربط نہیں ہے، اس بات کے اندر کوئی خوبصورتی نہیں، لیکن اس بات کے اندر میرے اور آپ کے اللہ کا تذکرہ ہے۔ تو اللہ کو وہ بات بڑی پسند آئی اور صحابی کی مغفرت کی کہ رات کو لیٹے ہوئے اور آسمان کو دیکھ رہے ہیں،
یا ایھا السماء والنجوم، اے آسمان اور ستاروں، ان لک رب و خالقہ، تمہارے لیے بھی کوئی رب ہے، تمہیں بھی کوئی پیدا کرنے والا ہے، تمہیں بھی کوئی روزی دینے والا ہے۔ اللہم اغفر لی، اے اللہ میری بخشش فرما دے۔ اللہ کے نبی خوش ہوئے، فرمایا کہ اللہ کو تیرے یہ جملے پسند ہیں اور اللہ نے تیری مغفرت کر دی۔ اللہ ہمارے اوپر اگر آزمائش ڈال رہے ہیں تو اس کی ہمارے اوپر نظر کرم ہے، اس لیے وہ ہمارے اوپر آزمائش ڈال رہے ہیں۔ فرعون کے اوپر تو نہیں آئی تھی، حامان اور شداد کے اوپر تو نہیں ہے، ان کو تو کفر کا زہر ہضم ہو گیا تھا۔ اللہ نے اگر کسی مومن پر کسی مصیبت کا القاء کیا ہے اور وہ اللہ کی طرف رجوع کیے ہوئے ہے تو شکر کرے، یہ اللہ کی نعمت ہے جو اللہ کی طرف سے اس کو حاصل ہوئی ہے۔ تو اللہ رب العزت جب بندے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو اپنی رحمتوں کو اس پر عام فرما دیتے ہیں، مگر تھوڑی سی تکلیف سے گزارتے ہیں، تھوڑی سی پریشانی سے گزارتے ہیں۔ میرے بڑے بھائی ہیں، ان کے استاد تھے، یہ سچل گوٹھ ایک مدرسہ ہے، یہاں پر وہ پڑھاتے تھے، اور ان کی بزنس ان کا اتنا بڑا تھا کہ جس کی وجہ سے ان کا جیسے ہی ہمارا شعبان شروع ہوتا ہے تو مدرسے کی پڑھائی ختم ہو جاتی ہے، تو ان کی 2 بیویاں اور تقریباً 19 بچے، یہ سب کے سب سعودی عرب چلے جاتے ہیں، مکہ شریف۔ وہاں انہوں نے گھر لیا ہوا تھا، وہاں پر رہتے ہیں۔ شوال کی 10-15 تاریخ کو جب مدرسے دوبارہ کھلتے ہیں تو واپس آتے ہیں۔ اتنا مالدار ہیں کہ وہاں اقامہ بھی لیا ہوا ہے، گھر بھی لیا ہوا ہے، سب کچھ ہے۔ تو ایک بار شاگردوں نے غصہ، جی آپ کے تو بڑے مزے ہیں، ڈائمنڈ کے تاجر ہیں، تو غصہ، جی آپ کے بڑے مزے ہیں۔ کہنے لگا اچھا چلو تمہیں اپنی کہانی سناتا ہوں۔ کہنے لگے یہ 90s کی بات ہے، 90s کے اواخر کی بات ہے کہ ایسا ہوا کہ میں اور میرا بڑا بھائی، ہم دونوں کا ہیروں کا بزنس تھا، چھوٹی سی دکان تھی صدر کے اندر۔ تو ہمیں کسی کلائنٹ نے بلایا کہ باہر کی پارٹی آئی ہے، ان سے ملنے آئے اور کہا کہ آپ ہمیں ساحل سمندر پر ہم نے ریزورٹ بک کیا ہے، تو یہ کون سا ہے، ایک تو کلفٹن ہے اور دوسرا کون سا ہے، ہاکس وے، یہاں ہم نے ریزورٹ بک کیا ہے، تو یہاں باری پارٹی آئی ہے، تو آپ ایسا کیجئے کہ ہیروں کے سیمپل لے آئیں، تو جتنے سیمپل آپ کے پاس میسر ہیں سب لے آئیں، تو پھر بڑا آرڈر ملنے کی توقع ہے۔ تو وہ لے کے آگے، وہ آپ کی کوئی پارٹی انہوں نے بلائی ہوئی تھی، مگر وہ تھا کچھ ایسا ویسا گڑبڑ، وہیں ان کے بھائی کو گولی ماری، وہ وہیں پر شہید ہو گئے، اور جو سیمپل کے ہیرے تھے، ڈائمنڈ کوئی 80-90 ڈائمنڈ تھے، وہ سب لے کے بھاگ گئے۔ اب یہ بیچارے کیا کرتے ہیں، انہوں نے گلگت میں ایک پہاڑ بک کیا ہوا تھا، جس سے ان کو پتا چلا تھا کہ اس پہاڑ کے اندر جو ہے وہ ہیرا ہے، تو انہوں نے پہاڑ بک کیا ہوا تھا، اس پہاڑ کے اوپر پہاڑ کا جو کرایہ تھا وہ 6-8 کروڑ روپیہ تھا، اور یہ جو تھے 8 پارٹنر تھے، تو یہ وہاں پہ گئے، چلو یہ نقصان ہو گیا، پھر وہاں پہ گئے گلگت کے اندر اور 6 مہینے کام کیا، چونکہ والدین کی طرف سے یہ چیز ملی تھی، ہیرے کی ڈائمنڈ کی پہچان تھی، بزنس کو سمجھتے تھے، تو کہنے لگے کہ وہاں پر گئے اور وہاں پر یہ سارا استعمال کیا، سامان وہاں سے نکالا، جو گورنمنٹ کا ٹیکس بھرنا تھا بھرا، یا 2 بریف کیس ہمیں وہاں سے ڈائمنڈ ملا، جو کئی لاکھوں کروڑ کی مالیت کا تھا،
وہ ہمیں ملا تو ہم وہاں پہ لے کے اسلام آباد، پھر یہاں سے ہم نے آگے جانا تھا، تو ہم نے دن میں میٹنگ وغیرہ کی کہ ابھی اس کا کیسے ہوگا، رات کو آرام کیا، صبح اٹھا تو سارے پارٹنر غائب اور ہیروں کے بریف کیس بھی غائب، اور جن کا پہاڑ تھا انہوں نے کہا نکالو 8 کروڑ، میں نے کہا وہ سارے تو بھاگ گئے، دیکھا تو ان سب کے جتنے بھی معاملات تھے سب جعلی، بھائی شہید ہو گیا، خود پھنس گئے، اور پیچھے 17-18 بچے اور 2 عورتیں، اور پٹھانوں کی عورتیں ظاہر بات وہ تو نوکری پیشہ تو نہیں ہوتی نا، پردہ دار خواتین ہیں، علماء کی گھر والی ہیں، علماء کی گھر والیاں نوکریاں تو نہیں کرتی، نہ ان کا مزاج ہوتا ہے، گھرداری کا مزاج ہوتا ہے، تو اب اور ان کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا، کیسی مصیبت آئی، کہنے لگے کہ میں وہاں جیل میں، اور جیل کراچی کی جیل نہیں کہ کوئی وکیل، گلگت کی جیل، وکیل شکیل کو پکڑے کوئی وہاں پر کسی، کہنے لگے کہ وہاں پر 9 مہینے گزرے، تو وہی کپڑے پہنے ہوئے، لیکن چونکہ عالم سے موقع مل گیا، وہاں بیٹھ کے تہجد پڑھتے، اذکار کرتے، قرآن کی تلاوت کرتے، پیسے کہاں سے تھے، جو یہاں ہیروں کی دکان تھی وہ ساری انہوں نے ضبط کر لی، تو 9 مہینے جیل میں گزرے، تو وہاں ایک ڈاکو آتا تھا جو اپنے آپ کو جیل میں بند کرتا تھا، اپنے آپ کو جب اس نے بچانا ہوتا تھا تو وہ جیل میں روکتا تھا، تو 9 مہینے تک اس نے ان کو آبزرو کیا، تو 9 مہینے کے بعد کہنے لگے کہ بھی آپ کون ہیں، تو انہوں نے اپنی ساری کہانی سنائی کہ میں یہ ہوں اور میرے ساتھ یہ قصہ ہو گیا ہے، تو کہنے لگے اچھا، تو انہوں نے اگلے دن پہاڑ والوں کو جیل میں بلایا اور ان سے طے کیا کہ تم نے دکان ضبط کی ہے، اس سے کتنے بنے، جی اس سے 2.5 کروڑ بنے، بقیہ کتنے باقی ہیں، بقیہ ظاہر بات ہے ابھی تو 5.5 کروڑ باقی ہیں، 6.5 کروڑ باقی ہیں، پورے نہیں ہو سکتے، تو اس نے اپنی طرف سے کوئی 35 یا 45 لاکھ روپیہ نکال کے دیا کہ یہ لو، پہاڑ تو تمہارے پاس پڑا ہوا تھا، تم نے دکان تو ضبط کر لی، کئی کروڑ کا مال اس میں سے نکل گیا، اس بندے کو چھوڑو، یہ بہت نیک آدمی، کوئی اللہ سے ڈرایا، وہ ڈاکو بھی تھا، کو اپنی گن ون بھی دکھائی، تو وہ لوگ مان گئے، پولیس سے کہا کہ بھی اس کو چھوڑیں، چھوڑ دیا، کہنے لگے کہ وہاں سے میں باہر نکلا، جیل سے باہر نکلا تو سامنے ندی بہہ رہی تھی، اور کہنے لگے کہ وہاں جیل میں کہاں نہانا اور یہ سب، تو وہی کپڑے پہنے تو ندی کو دیکھتے ہی پانی میں چھلانگ لگائی اور میں نہایا دھویا، پھر دھوپ کی تپش میں کھڑا ہوا اور اپنا پانی سکھانے لگا، تھوڑا اللہ کا شکر، موبائل فون کا زمانہ تو تھا نہیں، وہ سن 2000 کی بات بتا رہا ہوں، 90s کے اینڈ میں ہوا، سن 2000 شروع ہو گیا، تو کہنے لگے جب میں کھڑا ہوا تھا، جس جگہ پہ کھڑا تھا وہ پتھر مجھے لگا یہ ایک خاص پتھر ہے، میں نے پانی ڈال کے زمین کچی کی، زمین کچی کر کے پتھر نکالا، پتہ چلا کہ وہ پورا پتھر یاقوت ہے، پورا پتھر یاقوت ہے، اور یاقوت کیا ہوتا ہے یہ میں اور آپ تو نہیں جانتے، لیکن صرف اتنا بتائیں کہ آپ ایک طرف 5000 کا نوٹ ہو اور ایک طرف 2 روپے 4 روپے کا سکہ ہو یا 5 روپے کا سکہ ہو، جس کو آج کل کوئی لیتا ہی نہیں ہے، سمجھ لو جس کو چلر کہتے ہیں، 10 کا نوٹ 20 کا نوٹ، تو ہیرا یاقوت کے سامنے 10 کا نوٹ اور 20 کا نوٹ ہوتا ہے، میں وہاں سے پتھر نکالا اور اس کو لے کر چلتے چلتے سڑک تک پہنچے، پتھر بہت بڑا تھا، کہنے لگا دن پورا مجھے اس کو گھسیٹتے لگ گیا، وہاں سے مجھے کوئی سوزوکی یا ٹیکسی والا ملا، اس کو میں نے کہا بھائی یہ پتھر لے کے جانا، اس نے کہا بھائی میں 3000 لوں گا، میں 5000 دوں گا، چلو، وہ لے کے چلے اسلام آباد پہنچے،
تو اس کے بعد اللہ نے راستے کھولے، دکان بھی دوبارہ آ گئی، اور یہ اور وہ سارے معاملات چلنا شروع ہوئے، اور ایسے چلنا شروع ہوئے کہ اللہ کی طرف سے راستے کھلے۔ تو اللہ اگر کسی کو مصیبت میں مبتلا فرمائے تو یہ مت سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر کرم نہیں کیا، رحم نہیں کیا۔ زندگی تو اسی چیز کا نام ہے۔ آج سے 10 سال پہلے کیا ہمارے یہی حالات تھے؟ آج سے 10 سال کے بعد ہمارے یہ حالات نہیں ہوں گے۔ تو آپ نے کچھ باتیں ذکر کی تو اس کے مداوع کے طور پہ ذکر کر دیں۔ کچھ پڑھ رہا تھا، چند باتیں بڑی زبردست آئیں، میں نے کہا آپ حضرات کو بھی سنا دوں۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ابن ابی حاتم کی سند نقل کرتے ہوئے فرمایا کہ اہل شام میں ایک بڑا باروب اور قوی آدمی تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا کرتا تھا۔ کچھ عرصے تک وہ نہیں آیا تو آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ ابھی اس کا کیا حال ہے۔ لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین اس کا حال نہ پوچھیے، وہ تو شراب میں بدمست رہنے لگا ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے اپنے منشی کو بلایا اور کہا کہ خط لکھو، من عمر بن الخطاب الى فلان ابن فلان سلام علیک، تم پر سلام ہو۔ فأوتي أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو۔ فرمایا کہ تمہارے لیے اس اللہ کی حمد پیش کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، توبہ کو قبول کرنے والا ہے، سخت عذاب والا، بڑی قدرت والا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ خط لکھا اس کو، پھر کیا اہم عمل کیا، پھر حاضرین مجلس سے کہا کہ سب مل کر اس کے لیے دعا کرو، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو پھیر دے اور اس کی توبہ کو قبول فرمائے۔ ہم اپنے بچوں کے لیے پریشان ہو جاتے ہیں، کام کے لیے پریشان ہو جاتے ہیں، کوئی مسئلہ آ جائے پریشان ہو جاتے ہیں، مگر اس پریشانی میں ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ صرف اسباب کہ ڈاکٹر علاج کرے گا تو ٹھیک ہوگا، صرف دوائیاں کہ یہ دوائی کھائے گا تو ٹھیک ہوگا، رجوع اللہ نہیں ہوتا۔ گاڑی خراب ہو گئی تو اب گاڑی خراب ہونے کے لیے صرف مکینک کی طرف رجوع ہے، مکینک سے زیادہ رجوع اللہ کی طرف ہونا چاہیے۔ کوئی مسئلہ ہو گیا، بیماری آ گئی، تکلیف آ گئی، اس کے حل تو کرنا ہے، مگر اس سے زیادہ رجوع اللہ کی طرف ہونا چاہیے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جب بھی کوئی تکلیف آئے تو اکثر امید اللہ سے ہو، اقل امید اسباب سے ہو۔ اکثر امید اللہ سے ہو، اقل امید اسباب سے ہو۔ اس کو ہمارے میر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے، 51% رجوع اللہ کی طرف ہو، 51% رجوع اللہ کی طرف ہو، اور 49% رجوع لوگوں کی طرف ہو، اسباب کی طرف، تو ٹھیک ہے، گزارا ہو جائے گا۔ یہاں یہی بات سمجھے۔ فرمایا کہ خط تو لکھ دیا، پھر حاضرین مجلس سے فرمایا کہ تم دعا کرو، ہم سب دعا کریں کہ اللہ اس کے دل کو پھیر دے، اس کی توبہ قبول فرمائے۔ جب اس کے پاس حضرت فاروق اعظم کا خط پہنچا تو اس نے پڑھا، تو بار بار ان کلمات کو پڑھتا اور غور کرتا رہا کہ اس میں مجھے اللہ کی سزا سے بھی ڈرایا گیا ہے اور معاف کرنے کا وعدہ بھی کیا ہے۔ پھر رونے لگا، شراب خوری سے توبہ کی، اور ایسی توبہ کی کہ دوبارہ شراب کے پاس بھی نہیں گیا۔ حضرت عمر فاروق کو جب اس کی خبر ملی تو لوگوں سے فرمایا ایسے معاملات میں تم سب کو ایسے ہی کرنا چاہیے، جب کوئی بھائی کسی لغزش میں مبتلا ہو جائے تو اس کو درستی پر لانے کی فکر کرو، اور اس کو اللہ کی رحمت کا بھروسہ دلاؤ، اور اللہ سے اس کے لیے دعا کرو کہ وہ توبہ کر لے، اور تم اس کے مقابلے میں شیطان کے مددگار نہ بنو۔
یعنی اس کو برا بھلا کہہ کر یا غصہ دلا کر دین سے دور کر دو گے تو یہ شیطان کی مدد ہوگی۔ ہمیں آج کسی کی کوئی غلط خبر ملتی ہے، ہم فوراً اس کی چرچا کرنا شروع کر دیتے، اوئے اس نے یہ کر دیا، اوئے اس نے وہ کر دیا، فلاں مولانا ہم تو بڑا سمجھتے تھے، اب پتہ چلا یہ تو ایسے نکلے، یہ تو اتنے گھٹیا نکلے۔ کیا مطلب ہے ان باتوں کا؟ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے اس کے لیے برائی کے کلمات بول دیے، بس یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ جب کسی کی برائی پتہ چلے تو فوراً اللہ سے رجوع کریں۔ ایک صاحب سے ملنے گیا تو میں نے جو فلاں آدمی ہے ان کو پتہ ہے آپ کو؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے اس کے معاملات اتنے کوئی خراب ہیں اور آپ کبھی اس سے چیز مت لینا۔ میں نے کہا بھائی کیوں نہ لوں؟ کبھی اس کو فلاں طرف سے بھی پھٹکار پڑی ہے، فلاں نے بھی اس کو ڈانٹ دیا، فلاں بزرگوں نے بھی اس سے ناراضگی کا اظہار کیا، تو یہ اور ایسے۔ میں نے ان سے کہا تو پھر آپ کو کب سے حق مل گیا کہ آپ مخلوق خدا کی غیبت کریں اگر یہ سچ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں؟ اور آپ کو کس نے یہ حق دیا کہ مخلوق خدا پہ بہتان باندھیں؟ مجھے تو آپ کی بات کا کچھ نہیں پتا کہ آپ سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں، امید ہے آپ سچ بول رہے ہیں، آپ سے بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر یہ بات سچی نہیں ہے تو آپ اس پہ بہتان لگا رہے ہیں اور میرا دل ایک مسلمان بھائی سے خراب کر رہے ہیں۔ مجھے بتائیے کیا اس شخص کو اللہ کے علاوہ کسی اور نے پیدا کیا؟ کیا وہ شخص اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرتا ہے؟ جب وہ نہیں کرتا تو آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ آپ اس کی ایسے سر عام میں آپ سے آ کے ملا ہوں، سلام کیا اور آپ شروع ہو گئے؟ کتنی غلط بات ہے۔ ہمارا یہ مزاج ہو گیا ہے کہ ہم فوراً اپنا گندا دل دوسروں کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت فاروق اعظم کو صدی صراحت کے ساتھ پتہ چلا کہ شراب میں مبتلا ہے، اس کی اصلاح کی کوشش کی، بڑے ہونے کے ناطے اصلاح کی کوشش کی۔ ایسا نہیں کہ ہم ہر کسی کی اصلاح کرنے بیٹھ جائیں، جو اصلاح کراتا ہے اس کی اصلاح کریں گے، جو اصلاح نہیں کراتا اس کی اصلاح ہم نہیں کر ہی نہیں سکتے، ہم نہیں کر سکتے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، جی آپ ہمارے شیخ ہیں، آپ جو فرمائیں گے اور میرا فرمانا تو گیا بھاڑ میں، سنتے بھی نہیں، پوچھتے ہی نہیں۔ میں کیا فرماؤں؟ آپ نے کبھی پوچھا ہی نہیں، آپ نے بتانا بھی نہیں مناسب سمجھا، آپ نے اصلاح کیا کروانی جس کی میں اصلاح کروں؟ کتنی ناراضگی کا اظہار کر دوں آپ کے کان پہ جوں تک نیند نہیں بنی، آپ کو پرواہ ہی نہیں ہونی۔ اللہ اکبر۔ تو ایسے ہر کسی کی اصلاح بھی نہیں کرنی چاہیے، ہر کسی کو صلاح بھی نہیں دینی چاہیے، ہر کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھیں۔ ہر کسی کی اصلاح کرنے کا ٹھیکہ ہم نے اٹھایا کہ ہم خدائی فوجدار ہیں، ہر کسی پہ غصہ، ہر کسی پہ ناراضگی نہیں۔ ایسا فرماتے ہیں کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ہمارے بزرگوں میں سے حضرت مظفر حسین کاندھیلوی رحمہ اللہ تعالی ایک مرتبہ آپ جلال آباد یا شاملی سے گزر رہے تھے۔ یہ مولانا مظفر حسین یہ بڑے بزرگوں میں سے گزرے۔ حضرت نے زندگی بھر بیان نہیں کیا، لیکن زندگی بھر حضرت کتاب سے پڑھ کے سناتے تھے، اور حضرت جو کتاب سے پڑھ کے سناتے تھے اس کی اتنی کوئی تاثیر ہوتی تھی، اتنی کوئی تاثیر ہوتی تھی کہ بڑے بڑے وعظوں میں وہ تاثیر نہیں ہوتی تھی۔ تو ایک مرتبہ آپ کا جلال آباد یا شاملی سے گزر ہوا تو ایک مسجد دیکھی کہ ویران پڑی ہوئی ہے، وہاں نماز کے لیے تشریف لا کر پانی کھینچا، وضو کیا، کنویں ہوتے تھے مسجدوں میں، وضو کیا، مسجد میں جھاڑو دی۔ اس کے بعد ایک شخص سے پوچھا یہاں کوئی نمازی نہیں ہے؟ اس نے کہا جی سامنے خان صاحب کا مکان ہے جو شرابی بھی ہے زانی بھی ہے، اگر وہ نماز پڑھنے لگے تو یہاں اور بھی 2-4 نمازی ہو جائیں گے۔ چنانچہ حضرت ان خان صاحب کے پاس تشریف لے گئے، ایک عورت پاس بیٹھی ہوئی تھی اور اس خان صاحب نے شراب پی ہوئی تھی۔ تو آپ نے فرمایا خان صاحب، بھائی صاحب اگر تم نماز پڑھ لیا کرو
تو 2-4 آدمی اور بھی جمع ہو جائے کریں گے اور مسجد اللہ کی آباد ہو جائے گی۔ کچھ سوچا تو خان صاحب کہنے لگے بھائی میں آ تو جاؤں لیکن میرے سے وضو نہیں ہوتا، اور یہ 2 عادتیں نہیں چھوٹتی، شراب کی اور زنا کی۔ آپ نے فرمایا بے وضو ہی پڑھ لیا کرو اور شراب بھی پی لیا کرو۔ اس نے عہد کیا کہ میں بغیر وضو کے ہی پڑھ لیا کروں گا۔ اب وہاں سے تشریف لے گئے، کچھ فاصلے پر نماز پڑھی اور سجدے میں خوب روئے۔ پھر ایک شخص نے دریافت کیا آپ کہ حضرت آپ سے ایسی 2 باتیں سرزد ہوئیں جو پہلے کبھی بھی نہیں ہوئی تھی۔ اول یہ کہ آپ نے شراب اور زنا کی اجازت دے دی، دوسرا یہ کہ آپ سجدے میں بہت زیادہ روئے۔ فرمایا کہ سجدے میں نے جناب باری تعالیٰ سے یہ التجا کی تھی کہ اے رب العزت کھڑا تو میں نے کر دیا، اب دل تیرے ہاتھ میں ہے۔ یہ اللہ سے مانگنے والے بہت کم ہیں، کہنے والے بھی بہت کم رہ گئے، سمجھانے والے بھی بہت کم رہ گئے، خیر خواہی کرنے والے بھی بہت کم رہ گئے، اور خیر خواہی لینے والے بھی بہت کم رہ گئے کہ جو صرف اللہ کے لیے مشورہ کریں، صرف اللہ کے لیے پوچھیں، بس خیر خواہی مقصود ہو، اللہ کے لیے بات کرنا مقصود ہو۔ بہت بڑا عمل ہے کسی سے اللہ کے لیے بات کرنا، بہت بڑا عمل ہے کسی کو اللہ کے لیے جواب دینا، بہت بڑا عمل ہے کسی سے اللہ کے لیے سوال پوچھنا کہ میرا یہ وقت اللہ کے لیے گزر رہا ہے کہ میں نے اللہ کے لیے بیٹھا ہوں۔ یہ آپ لوگ بیٹھے اللہ کے لیے بیٹھے، ہمارا کوئی آپس کا کوئی تعلق رشتہ نہیں ہے، کوئی رشتہ داری نہیں ہے، ہمارا صرف اور صرف اللہ کے لیے بیٹھے۔ تو یہ بھی ان اعمال میں سے ہے، تو یہ مبارک ترین اعمال میں سے دل کو منور اور روشن کر دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ خان صاحب کا حال یہ ہوا کہ جب عورتیں ان کے پاس سے چلی گئیں تو ظہر کا وقت آیا، اپنا وعدہ یاد آیا، پھر خیال آیا کہ آج پہلا دن ہے، چلو غسل کر لیتا ہوں، کل سے بغیر وضو کے ہی پڑھ لیا کروں گا۔ غسل کیا، پاک کپڑے پہنے اور نماز پڑھی، بعد نماز باغ کو چلے گئے، عصر اور مغرب باغ میں اسی وضو سے پڑھی۔ بعد مغرب جب گھر پہنچے تو عورتیں آئی ہوئی بیٹھی تھیں ناچ گانے والی۔ اول کھانا کھایا، پھر گھر گئے، بیوی پر جو نظر پڑی تو اس سے دل کھچنا شروع ہو گیا، بیوی کی طرف دل کھچنا شروع ہو گیا، اور عورتوں سے دل بدمائل ہونا، متنفر ہونا شروع ہو گیا۔ میں ان کی شادی کو 7 سال ہو گئے تھے، آج تک نہ کبھی بیوی کے پاس گئے تھے، نہ کبھی اس کی صورت دیکھی تھی۔ فوراً باہر آئے، ان عورتوں سے کہا کہ آئندہ میرے مکان پر نہ آنا، اور خادم سے کہا کہ بستر گھر میں بھیج دو۔ حضرت فرماتے ہیں کہ سنا ہے کہ ان خان صاحب کی 25 سال تک کبھی تہجد بھی قضا نہیں ہوئی تھی۔ اللہ، اسی سے جڑا ہوا ایک اور واقعہ، اسی سے جڑا ہوا نہیں ہے لیکن ایک واقعہ ہے حدیث میں، مسند احمد کا واقعہ ہے، چلیں اس کا ذکر کر کے آج کی بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا کہ ابھی تمہارے سامنے ایک شخص آنے والا ہے جو اہل جنت میں سے ہے۔ چنانچہ ایک صاحب انصار میں سے تھے، وہ آئے، ان کی داڑھی سے تازہ تازہ پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے اور بائیں ہاتھ میں اپنے نالین لیے ہوئے تھے۔ دوسرے دن بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا اور یہی شخص اسی حالت کے ساتھ سامنے آیا۔ پھر تیسرے روز بھی یہی واقعہ پیش آیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ارشاد فرمائی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس مبارک سے اٹھ گئے تو حضرت عبداللہ بن عامر بن عاص اس شخص کے پیچھے گئے تاکہ اس کے اہل جنت ہونے کا راز معلوم کریں، اور ان سے کہا کہ میں نے کسی جھگڑے میں قسم کھا لی ہے کہ میں 3 روز تک اپنے گھر نہیں جاؤں گا، اگر آپ مناسب سمجھے تو 3 روز مجھے اپنے یہاں رہنے کی جگہ دے دیں۔ انہوں نے منظور فرما لیا۔
حضرت عبداللہ بن عمر نے یہ 3 راتیں ان کے ساتھ گزاری تو دیکھا کہ رات کو تہجد کے لیے نہیں اٹھتے، البتہ سونے کے لیے بستر پر جاتے تو کچھ اللہ کا ذکر کرتے تھے، پھر صبح کی نماز کے لیے اٹھ جاتے تھے۔ البتہ اس پورے عرصے میں نے ان کی زبان سے بجز کلمہ خیر کے کچھ بھی نہیں سنا۔ جب 3 راتیں گزر گئی اور قریب تھا کہ میرے دل میں ان کے عمل کی حقارت آ جائے تو میں نے ان پر اپنا راز کھول دیا کہ بھی کچھ ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 روز تک یہ سنتا رہا کہ تمہارے پاس ایک شخص آنے والا ہے جو اہل جنت میں سے ہے، اور اس کے بعد 3 دن آپ ہی آئے، اس لیے میں نے چاہا کہ میں آپ کے ساتھ رہ کر دیکھوں کہ آپ کا وہ کیا عمل ہے جس کے سبب یہ فضیلت آپ کو حاصل ہوئی، مگر عجیب بات ہے کہ میں نے آپ کو کوئی بڑا عمل کرتے نہیں دیکھا، تو وہ کیا چیز ہے جس نے آپ کو اس درجے تک پہنچا دیا؟ انہوں نے کہا میرے پاس تو بجز اس کے کوئی عمل نہیں جو آپ نے دیکھا ہے۔ فرمایا کہ میں یہ سن کر واپس آنے لگا تو مجھے بلا کر کہا ہاں ایک بات اور ہے کہ میں اپنے دل میں کسی مسلمان کی طرف سے کینہ اور برائی نہیں پاتا اور کسی پر حسد نہیں کرتا، جس کو اللہ نے کوئی خیر کی چیز عطا فرمائی ہو میں اس کے اوپر کوئی حسد نہیں کرتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا بس یہی وہ صفت ہے جس نے آپ کو یہ بلند مقام عطا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دلوں کو صاف رکھنے والا بنائے۔ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہیں پتہ ہے کہ دنیا کا سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا ہے رسول اللہ جی نماز سب سے بہترین عمل۔ آپ نے فرمایا ہاں نماز اچھا عمل ہے مگر وہ نہیں ہے جو میں چاہ رہا ہوں۔ کہا یا رسول اللہ جہاد؟ آپ نے فرمایا ہاں جہاد بھی بڑا عمل ہے مگر وہ عمل نہیں جو میں چاہ رہا ہوں۔ حقوق الوالدین، والدین کی خدمت؟ فرمایا نہیں۔ پھر کون سا عمل؟ آپ نے فرمایا کہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ کے لیے بیٹھنا، اللہ کے لیے محبت کرنا، اللہ کے لیے گھر سے نکلنا، اللہ کے لیے نفرت کرنا۔ کسی سے محبت ہے تو اللہ کے لیے، کسی سے برا ہے دل تو اللہ، محض اس نے مجھے یہ کہہ دیا تھا، اس نے مجھے اس وقت وہ بول دیا تھا، اس نے ایسے کہہ دیا ویسے کہہ دیا، اس وجہ سے تو دلوں کو صاف رکھیے۔ اللہ